لی تو اب وہ ذمہ داری کا لازمی بات ہے حساب لیا جائے. ایک بندے کو کوئی بات نہیں پتہ تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ بات کا حساب نہیں لے گا. مگر اگر کوئی انسان کو کوئی بات، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت اگر پتہ لگ گئی اور اس نے اس کو جانتے بوجھتے بھی یہ دوسروں تک نہیں پہنچائی، پھر اس چیز کا اس سے سوال کیا جائے کہ یہ تمہیں پتہ تھا، یہ تمہیں بات سمجھ آئی تھی، تم نے کیوں دوسروں تک یہ بات کیوں نہیں. تو یہی وہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھتے ہوئے بچہ کیا کرے کہ قرآن پاک کو انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے، قرآن کو سمجھے. پہلے قرآن کو ایک ایک دو رکوع، ایک ایک آیت، جیسے بھی جس طرح سے اس کی کیپیبلٹی ہے اس کے لحاظ سے جو ہے اس کو امپروو کرتا جائے، سمجھتا جائے، اور سمجھ کے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو روزانہ کی بنیاد پر، کوئی یاد نہیں کرنا پڑے گا، کچھ نہیں کرنا پڑے گا. سیکھنے اور سکھانے کا خود سیکھنے کا سب سے اچھا عمل یہ ہے جو بھی بات سیکھیں دوسروں کو بتانا شروع کر دیں، وہ آپ خود بخود سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، جو کسی ایک عام سا مقولہ ہے کہ اگر کسی انسان نے شاعر بننا ہوتا ہے نا، وہ کچھ شعر یاد کرے اور دوسرے لوگوں کو سنانا شروع کر دے، وہ خود بخود شاعر بن جائے گا. کیوں؟ جو وہ چیز رپیٹ کرتا رہے گا ذہن میں، اس کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی. تو یہ تو قرآن ہے، یہ تو خود بخود ذہن میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ خود بخود ذہن سے نکل بھی جاتا ہے. وہ کس لیے نکلتا ہے؟ جو انسان جو ہے وہ لغویات نہیں چھوڑتا، مطلب وہ ایسے سوشل میڈیا میں یا ایسی چیزوں میں انوالو ہوا ہوا ہے کہ اس کا جو ہے وہ دھیان ہی جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں قرآن کو رکھوں اور جا کے میں اپنا موبائل اٹھاؤں، جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں میں دیکھتا جاؤں. تو قرآن پاک کی ایک خاصیت ہے کہ یہ جو ہے پاک کلام ہے اور یہ کسی بھی ناپاک جگہ پہ نہیں رہ سکتا. مطلب اگر ایک انسان کا دل یا دماغ میں جو ہے وہ برائی ہے، دل یا دماغ میں داغ ہے، تو یہ اس جگہ رکے گا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر، کیونکہ یہ لائیو کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس کو جب ہم پڑھتے ہیں، جس کو جب ہم کچھ بھی اس کے ساتھ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں کس کے ساتھ؟ اس ذات کے ساتھ جو دنیا کی سب سے بڑی ذات ہے. ٹھیک ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ازل سے پہلے اور ابد کے بعد بھی والی ذات بھی بڑی. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ ہمارا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم سب کا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے بعد والی دنیا کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنی ہے. اور بعد والی دنیا کون سی ہے؟ مرنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اسی طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دیں جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. زیادہ میں وقت نہیں لوں گا، باقی میں آپ پیرنٹس کو ایک دفعہ دوبارہ سے مبارکباد دوں گا اور امید کروں گا کہ بچہ بھی اس چیز کو جو آگے سے اچھے طریقے سے